बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी स्पोर्ट्स के तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। एक और शो के साथ हम हाजिर हैं और आज भी हमारा फोकस पीएसएल पर ही रहेगा ज़्यादातर, इसलिए क्योंकि पीएसएल हालांकि संडे को ख़त्म हो गया, फाइनल कंप्लीट हो गया, लेकिन अब तक जो है पीएसएल की गूंज है कराची में और पूरे पाकिस्तान में। बल्कि आज भी फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर जो है ही वांट्स टू सी कि पूरा पीएसएल पाकिस्तान में हो। और अब तो जो जोश लोगों ने देख लिया कराची वालों का इन द 8 मैचेस ऑफ द पीएसएल जो यहाँ पर हुए नेशनल स्टेडियम में, उसके बाद अब सबको यकीन हो गया कि पीएसएल जिस दिन पूरा पाकिस्तान में हुआ तो डेफिनेटली हाउसफुल होगा हर सेंटर पर, और अल्लाह करे ऐसे ही हो। आज हमने एक बड़े ख़ास मेहमान को स्टूडियो में दावत दी है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहली दफ़ा पीएसएल का टाइटल जीती। और आपने इनको बहुत देखा होगा टीवी पे उस वक्त जब सेलिब्रेशन हो रहे थे, कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, लेकिन पहली दफ़ा जो है जीतने के बाद ये किसी प्रॉपर शो में अपीयर हो रहे हैं। और आई एम थैंकफुल टू नदीम उमर साहब कि वो हमारे पास आए और हमारी इनविटेशन पे आए। नदीम भाई, थैंक्स लॉट फॉर कमिंग ओवर। और आपसे ठीक ठाक मतलब आज पीएसएल के हवाले से बात होगी, कुछ इनसाइड स्टोरीज भी हम लेंगे आपसे। और हमें मतलब डीसीसी पे ज्वाइन किया है सोहेल तनवीर ने, पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के इन्होंने नई गेंद करा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब सीजनड और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं ये। तकरीबन सारे T20 लीग्स ये दुनिया भर में खेल चुके हैं और खेल रहे हैं। सोहेल कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नदीम उमर हमारे साथ बैठे हुए हैं और आपको भी मुबारक सोहेल फॉर फैंटास्टिक कि मतलब आप लोग पीएसएल चैंपियंस बन गए। जी थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल अचीवमेंट है मेरे लिए भी। मैं पहली बार कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा बना और कोयटा पहली बार जीता, तो आई एम वेरी प्लीज्ड। और आप तो माशाल्लाह से मतलब पीएसएल के वाहिद प्लेयर है जो 4 टीमों से खेल चुके हैं। मतलब यू हैव सीन ऑल द ड्रेसिंग रूम। सो आई नो इसको मैं क्रेडिट के तौर पे लूं या आई डोंट नो व्हाट टू से, बट यस। नहीं मतलब जो तजुर्बा रहा होगा डिफरेंट ड्रेसिंग रूम्स का, जबरदस्त मतलब आपको तजुर्बा हासिल हो गया होगा कि पीएसएल में। एनीवे मैं एक्चुअली तौर पे प्रूव कर रहा हूं कि पीएसएल जो है मेरी अपनी लीग है, मैं सब शहरों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विल कम बैक टू सोहेल। नदीम भाई मतलब मुबारक बहुत बहुत आपको। जब से पीएसएल लॉन्च हुआ, आप एक बात कर रहे थे 2 फाइनल आप लोग हारे। पहला फाइनल तो बहरहाल दुबई में हुआ, लेकिन जो सेकंड फाइनल जब आप लोग हारे तो आपने एक बात बोली थी, आपने कहा था कि हमारे प्लेयर्स नहीं आए एंड यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि आपको मतलब समझ लें सेकंड और थर्ड रेट लेवल प्लेयर्स से गुजारा करना पड़ा और आप लोग हार गए ज़ल्मी से। इस दफ़ा आपके पूरे प्लेयर्स आए और आप लोग फाइनल जीत गए। ये किस तरह कन्विंस किया गया सारे फॉरेन प्लेयर्स को कि सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स एंडेड अप इन कराची? वहीद भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और यहाँ तनवीर हमारे साथ हैं, इनको बहुत सलाम। और आई थिंक ये इनका हार्ड वर्क है जिस वजह से हम लोग जीते हैं। हमारे जो प्लेयर्स थे, जहाँ तक आपने पूछा फॉरेन प्लेयर्स का, बहुत डिफ़िकल्ट काम था। तकरीबन सारे राज़ी थे एक्सेप्ट शेन वॉटसन। अच्छा, तो वो उसमें मैं क्रेडिट दूंगा अपनी पूरी टीम को, जिसमें नबील हाशमी और आज़म खान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्योंकि हम रात तक मनाते रहे और पूरी रात हो गई। आई थिंक सोहेल भाई को भी पता है ये बात कि सोहेल भाई ये लोग सब दे वर ऑल इन इट कि यार ये टीम है, आप चलें हमारे साथ, और सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन डालते रहे। तो वो हमारे मेन प्लेयर थे, और जब आपका मेन प्लेयर और या मेन प्लेयर्स नहीं आते तो टीम टूट जाती है। तो आई थिंक वो उन्होंने भी 2 साल देखा कि ये हो रहा है। एक उनकी फरमाइश थी वो हमने पूरी कर दी, तो माशाल्लाह ही केम एंड ही परफॉर्म्ड। और मतलब वॉटसन हैज़ बिकम सिनोनिमस विद पीएसएल। आज तो खैर वो पहुंच गए, वो और डीजे ब्रावो, आप दूसरे ओवरसीज प्लेयर दोनों पहुंच गए आईपीएल खेलने के लिए। लेकिन डीजे ब्रावो ने आके बड़ा जान डाली आप लोगों की टीम में, मतलब गाना शाना ये वो, मतलब वेरी गुड साइनिंग आई वुड से डीजे ब्रावो। वहीद भाई, सबसे अच्छी बात हमारी टीम की ये थी कि बेसिकली सारी टीम एक साथ और एकदम एक साथ जेल हो गई सारी। जो भी आ रहा था वो फिट इन हो रहा था। और डीजे ब्रावो आपको पता ही है, वो उसने एक बड़ी अच्छी बात की। हमने कुछ पैसों का जिक्र हुआ, ये कहता है आई एम नॉट हेयर फॉर द मनी,
I'm here for the title. You know, that was the only title that That he had not won. that I had not won. And I came here for the title. और जिस तरह वो जज्बा था, I think सोहेल आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे, ड्रेसिंग रूम में जिस तरह ये लोग इकट्ठे होते थे, बस में इन लोगों के हंगामा होता था, तो I think वो बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी पूरी टीम की कि I think हम लोग बस चलते ही चले गए और फिर फाइनल जिस तरह हम जीते. तो I think मैं इसमें सबसे पहले आपके तवज्जुह से मैं बलूचिस्तान के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि जी कोयटा जीती है इनकी अपनी टीम. बिल्कुल बिल्कुल. और कोयटा के साथ साथ बलूचिस्तान पूरा जीता है और कराची को स्पेशली हैट्स ऑफ कि जिस तरह वो लोग आए और जिस तरह उन्होंने क्राउड ने अपना इंथुजियाज्म शो किया. हम लोग यही समझते 8 मैचेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट उन्होंने प्रूव किया कि नहीं. दुबई में अनाउंस किया था एहसान मानी साहब ने कि द एंटायर PSL इज गोइंग टू कराची, तो उस वक्त थोड़ा सा हम भी वो हुए स्केप्टिकल हुए कि पता नहीं 8 मैचेस में कैसा होगा सिक्योरिटी और फिर ओवर किल ना हो जाए, लेकिन लाइक वी वर आल्सो सरप्राइज्ड. तो वो बहुत ज़बरदस्त एक ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज गया पूरी दुनिया में. जिस तरह सिक्योरिटी इस दफ़ा सिक्योरिटी भी बड़ी ज़ोरदार थी कि इनविजिबल सिक्योरिटी, दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज. ये फॉरेन प्लेयर्स पिछली दफ़ा जब पहले में आए थे तो तकरीबन सरों पे बंदूकें ही थी, बिल्कुल, बट दिस टाइम द सिक्योरिटी वाज मच रिलैक्स्ड. नरेंद्र भाई कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने बकायदा ये पब्लिकली, डीन जोन्स ने कहा, वाटसन ने कहा, ये पब्लिकली उन्होंने ये बात बोली कि भाई इतनी सिक्योरिटी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इतनी सिक्योरिटी, वी वांट टू गो आउट, वी वांट टू मीट द पीपल. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सोहेल, आप जब पहला IPL हुआ यू वर विद राजस्थान रॉयल्स और आप मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए, पर्पल कैप आप जीते, लीडिंग विकेट टेकर थे. आई थिंक कैरिबियन लीग में भी योर टीम हैज़ वन द टाइटल. इफ़ आई आस्क यू, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो IPL में 2008 में आप टाइटल मतलब जो राजस्थान रॉयल्स का आप हिस्सा थे, उस वक्त क्या मतलब सिचुएशन थी जब आप जीते थे, व्हाट वेंट थ्रू योर माइंड, और अब ये जो PSL का टाइटल आप कोयटा ग्लैडिएटर्स से जीते हैं, इस वक्त क्या हालत थी, तो कैसे कंपेयर करेंगे दोनों चीज़ों को? देखिए वेद भाई, डेफिनेटली जब भी आपकी टीम जीतती है तो यू फील गुड फॉर श्योर एज ए प्लेयर. जब भी आप किसी टीम का हिस्सा होते हो और आप कोई टाइटल जीते हो तो यू फील गुड. बट डिफरेंस की जो आपने बात की, तो PSL इज माई ओन लीग. IPL में मैं एज ए ओवरसीज खेल रहा था. डेफिनेटली आप इन्वॉल्व होते हो, बट एज ए ओवरसीज खेलना और अपनी लीग खेलना इज टोटली डिफरेंट. तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी. मैं एज ए लोकल प्लेयर खेल रहा था, सो काइंड ऑफ आई एम ओनिंग दिस टीम वाला हिसाब था. तो डेफिनेटली यहाँ की जो फीलिंग है वो टोटली डिफरेंट है. और PSL का मैं इससे पहले कोई भी प्ले ऑफ तक नहीं खेला था. अनलकीली एक बार कराची की टीम पहले साल आई थिंक खेली थी, लेकिन मैं आई डिडंट प्ले दैट गेम. तो वो एक आप कहें कि वो तशनगी जो थी वो थी कि मैं दुनिया भर में तकरीबन तमाम लीग्स के प्ले ऑफ, फाइनल, सेमीफाइनल खेला हूँ. CPL में अभी ये लास्ट वाला भी फाइनल खेल के आया. लकीली वी लॉस्ट इट. तो एक PSL रह गया था. सो लकीली कोयटा की तरफ से कोयटा भी पहला टाइटल जीता और मैं भी पहली बार प्ले ऑफ खेला, फिर फाइनल खेला, एंड लकीली वी एंडेड अप बाय द विनर्स. सोहेल, आप ये कहेंगे कि क्योंकि आप कराची, लाहौर को भी आपने रिप्रेजेंट किया, मुल्तान को भी किया PSL में, इन द प्रीवियस PSLs, डिड यू फाइंड एनीथिंग डिफरेंट इन द टीम? जो कोयटा का जो सेटअप था और कोयटा का जो एक ड्रेसिंग रूम का जो हम ये कहें कि कल्चर था, आपको कुछ डिफरेंट लगा दूसरी टीमों से जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस था इन द PSL? देखिए माहौल डेफिनेटली हर जगह डिफरेंट होता है. अच्छा था, डेफिनेटली से कि हर जगह अच्छा था. बट कोयटा को एडवांटेज जो मुझे लगा, जो आई फेल्ट के प्लस पॉइंट है, रीज़न बिहाइंड कोयटा सक्सेस, ना सिर्फ दिस ईयर बल्कि पहले तीनों साल भी कोयटा वाज कंसिस्टेंट परफॉर्मर. कि मुझे लगता है कि जो इनके लोकल प्लेयर्स हैं, जो कराची के 4-5 प्लेयर्स होते, 6 प्लेयर्स होते हैं, आजम भाई इज देयर एज ए मैनेजर, सरफराज एज ए कैप्टन, मोइन भाई, तो इन लोगों की आपस में बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है. ये लोग मतलब बचपन से ही एक साथ खेल के बड़े हुए एंड एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं. एंड इट रियली मैटर्स. समटाइम मतलब लोगों को लगता है कि शायद ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट इट रियली मैटर्स. और मेरे ख्याल में नदीम भाई इज देयर, मतलब वो उमर एसोसिएट की लोकल टूर्नामेंट रमज़ान कप में आप तो सब जानते हैं कि जितने होते हैं उसमें ही इज देयर. तो मेरे ख्याल में दैट्स द रीज़न विच इज़ बिहाइंड द सक्सेस ऑफ कोयटा, कि वो इतनी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रही है. और जो बाउंडिंग आपको ड्रेसिंग रूम में नदीम भाई ने आगे बात की जो नज़र आती है, वो
میرے خیال میں یہی ریزن ہے کہ یہ بچپن سے کلب کرکٹ اینڈ دین ڈپارٹمنٹ کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ کچھ پلیئر جو کھیلے وہ سارے, تو یہ میرے خیال میں ریزن ہے, وہ ایج مل جاتا ہے. لیکن بھائی ایک مجھے بات بتائیں کہ جب یہ پی ایس ایل کی فرنچائزز پہ بڈ ہوا, آپ نے جو کوئٹہ گلیڈرز کی ٹیم لی, مطلب واز اٹ پیورلی ڈیسیشن ڈکٹیٹڈ ٹو بائی فائنینشیل سرکمسٹانسز یا اٹ واز یور پک, آپ کی چوائس تھی کہ آپ لینا چاہ رہے تھے کوئٹہ, اور اگر ایسا تھا تو کیوں, مطلب وائی ڈڈ یو گو فار کوئٹہ؟ بیسکلی ہم تو کراچی لینا چاہ رہے تھے کیونکہ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, رائٹ, بٹ نیکسٹ کیونکہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں سسرال جو ہے وہ کوئٹہ کی ہے, تو مائی نیکسٹ چوائس واز کوئٹہ. اور باقی ہم لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی ٹیم آتی وی ووڈ ہیو ٹیکن اے ٹیم, بٹ پریفرنس وائز کراچی اور پھر کوئٹہ ہی تھی. تو جب بڈنگ میں یہ کافی ہائی جا رہے تھے تو لاسٹ ٹیم دیٹ واز لیفٹ واز کوئٹہ, تو وی ٹک کوئٹہ. اینڈ کوئٹہ سے میرا بڑا پرانا ایک تعلق, ہمارا جو بزنس ہے وہ بھی منرلس کا ہے, اور ہمارے اور ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو اسٹیبلشڈ جگہیں ہوتی ہیں, کوئٹہ وہ somehow I felt کہ ذرا سا پیچھے رہ رہی ہے. تو ہم نے ایک یہ بھی سوچا کہ انسٹرکشنز اوپر سے بھی تھیں ہمارے گھر سے کہ کوئٹہ لیں, ان کو بھی آگے لے کے آئیں. تو آئی تھنک میں تو بہت خوش ہوں. انسٹرکشن تو وہی ہوتی ہے نا, ہاں اصل تو وہی ہوتی ہے, سہیل صحیح کہا آپ نے. اور کوئٹہ میں مطلب جس طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا ہے جس دن فائنل ہو رہا تھا, اور کس طرح سے وہاں پر لوگوں نے سیلیبریٹ کیا, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ضرور کہ واٹ واز ہیپننگ ان کوئٹہ. اور مطلب آئی تھنک کہ بلوچستان میں جتنے لوگ تھے, انفیکٹ آج مجھے مطلب ندیم بھائی ایک بندہ ملا, وہ پہچان گیا مجھے, تو کہنے لگا آپ وہ, میں نے کہا ہاں, تو کہنے لگا میں کوئٹہ سے آیا ہوں. مطلب اچھا ٹھیک ٹھاک اسمارٹ بندہ تھا, تو میں نے خیریت, تو کہنے لگا کہ بلکہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ مبارک آپ کی ٹیم جیت گئی, تو کہنے لگا وہ انہی کا تو میچ دیکھنے آیا تھا, میں یہاں پر فائنل دیکھنے آیا تھا. تو دا لیول آف دس وہ جو تھا, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی بلوچستان کے لوگوں نے بڑا اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہوا ہے کوئٹہ کی ٹیم سے. دا چیف منسٹر کیم اوور, جام مددی صاحب بھی یہاں موجود تھے فار دا فائنل. تو آئی تھنک آپ پہ زیادہ مطلب رسپانسبلٹی بڑھ گئی ندیم بھائی, کیونکہ کوئٹہ کو ایک شکایت رہتی ہے بس کہ ہمارے ایک لڑکے اور لے لو. نہیں, وہ اصل شکایت ان کی صحیح ہے, لیکن بات یہ وحید بھائی, اس کو میں ہمیشہ اس طرح کلاسیفائی کرتا ہوں. دیکھیں سہیل بھائی یہ کھیل رہے تھے, تنویر, یہ میچ یہ بڑا کمپٹیٹیو کرکٹ ہوتی ہے. ہمارے بہت سے لڑکے باہر بیٹھے رہے جو دے ور ویری گڈ, دے ور سعود شکیل باہر بیٹھا, کب 3 سال سے بیچارہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اصغر کو چانس نہیں ملا. وہ ٹیم جب بن جاتی ہے ہر وقت یہ لگتا ہے کہ ایک میچ میں چلو ہم چینج کر لیں, لیکن وہی میچ کروشل ہو جاتا ہے, تو پھر وہ آپ چاپ اینڈ چینج کر نہیں سکتے. پھر دوسری بات جو سب سے بڑی ہے, میں کہتا ہوں کوئٹہ کا حق بنتا ہے بلوچستان کا, لیکن وہ جیسے بات ہے نا, ہم لوگوں کو ڈرافٹ میں بھی وہ پلیئرز نہیں ملتے جو وہ سٹینڈرڈ کے ہوں. اب ہم نے جو سسٹم کیا ہے پچھلے 3 سال سے, ہم انٹر سکول کرا رہے ہیں, اور وہ انٹر سکول سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں 15-20 بچے, ان کو ہم کراچی بلا کے میچز بھی کھلاتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ دیکھیں جو پچھلے 70 سال کی محرومی ہے وہ ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ چاہتے کوئٹہ کا نام ہو کہ کوئٹہ, آپ دیکھیں پہلے کوئی کوئٹہ کو نہیں جانتا تھا, آل آف اے سڈن کوئٹہ ہیز بیکم اے ہاؤس ہولڈ نیم. تو آئی تھنک اینڈ دیر واز اے لاٹ آف, جتنا سپورٹ کوئٹہ کے لیے ہے کراچی میں خاص کر کے, وہ بڑا امیزنگ ہے کہ مطلب بلوچستان میں تو ہے ہی, آبویسلی بات ہے, ان کا مطلب کیپٹل سٹی ہے, لیکن کراچی میں جتنی سپورٹ ہے, کیوں کراچی والے کلیم کرتے ہیں کہ جی وہ کراچی والے زیادہ کوئٹہ سے کراچی کنگز کو کھلاتے ہی نہیں ہے. نہیں وہ بات, کیونکہ ہم لوگ جیسے ابھی سہیل نے کہا کہ سب کراچی سے لڑکے ہیں, کیونکہ ہمارا بیس کیمپ یہی ہے, تو آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزنس. ویسے سہیل ایک نام بھول گیا, سہیل سارے نام آپ نے لیے, آپ ویو رچرڈز کا نام بھول گیا. نہیں بالکل, ان کا کیسے بھول سکتے ہیں, آئی مین ان کا رول تو میں بھول بھی گیا, لیکن دیکھیں آپ کو یاد ہے پوری, اس لیے سہیل کیونکہ جب آپ لوگ میچ کھیلتے تھے نا سہیل, جب آپ لوگ میچ کھیلتے تھے تو جو مطلب ہائی اپ اینڈ ہائی اینڈ لو جو ہوتے تھے میچ میں, ویو رچرڈز کا جس طرح سے مطلب ریئیکشن ہوتا تھا ہر چیز پہ, اور ایک ایک وکٹ پہ وہ جس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے, مطلب جیسے نہیں بچہ سیلیبریٹ کرتا ہے. آئی تھنک ویو رچرڈز نے, ندیم بھائی کا جو ماسٹر اسٹروک تھا وہ ویو رچرڈز کو مینٹور لانا تھا, کیونکہ ہی ہیز بیکم دا فیس آف کوئٹہ گلیڈیٹرز. مطلب لوگ بس ویو رچرڈز کا نام لو تو کوئٹہ کا نام. میں بالکل وہی بول رہا تھا کہ ہم بھول بھی جائیں تو مطلب جتنی ان کی انوالومنٹ تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ, تھرو آؤٹ دا پی ایس ایل, وہ مطلب بھولنے والی ہے نہیں جی. اور
اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہر مومنٹ کو انجوائے کرتے ہیں, چیئر کرتے ہیں. ہاف جب ہوتا تھا, ایک اننگ ختم ہوتی تھی, پھر ڈریسنگ روم میں آ کے اگر ہم نے بیٹنگ کی ہے تو بولرز کے ساتھ بات کرنا, بولنگ کی ہے تو بیٹرز کے ساتھ بات پڑتی تھی کرنا, ہر ایک پلیئر کو موٹیویٹ کرنا. سہیل ڈانٹ بھی پڑتی تھی آنیسٹلی نہیں, ہی واز دا ون کہ وہ ہمیشہ بگ اپ کرتے تھے. ایون ایک میچ میں مجھے یاد ہے کہ ہم شاید جلدی آؤٹ بھی ہو گئے تھے, میچ اتنا اچھا نہیں ہوا تھا, بٹ ہی واز اسٹل دیئر اینڈ ہی واز سیئنگ کہ کوئی بات نہیں, ایک برے میچ سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہی واز آل دا ٹائم بیکنگ آل دا پلیئرز. اور میرے خیال میں ان کا بہت عام رول ہے. بالکل ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو رول انہوں نے پلے کیا, دو کہ وہ رسے کے باہر تھا, پلیئرز اندر کھیل رہے تھے, بٹ اسٹل ہی ہیز پلیڈ بگ رول اینڈ جو کوئٹہ کی سکسیس ہے اس میں. رائٹ. اینڈ بات چیت آپ سے اور ندیم عمر صاحب سے ہماری جاری رہے گی, ڈسکشن ہو رہی ہے خاص کر کے فار کوئٹہ گلیڈیٹرز فین یا پی ایس ایل فینس. آج مطلب آئی ڈونٹ تھنک it can get any better than this. We are talking to the owner of the PSL champions. تو بریک ہے, بریک کے بعد ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا. ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ جی اسپورٹس, اور ہمارے ساتھ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اونر ندیم عمر ہے, اور ڈی ایس این جی پہ ہمارے ساتھ سہیل تنویر بھی ہے جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کھیلے اس سیزن, پی ایس ایل سیزن, اور پاکستان کے ٹیسٹ پلیئر بھی ہے. ندیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ نے جب بیٹھ کے اسکواڈ چنا تو اس میں سہیل تنویر واز اے نیو انڈکشن یا ٹریڈ آف ہوا تھا اف آئی ایم ناٹ مسٹیک ود لاہور قلندرز. جی بالکل. کیا واٹ واز دا ریزن بہائنڈ دیٹ, وائی ڈیڈ یو آل گو فار سہیل دس ٹائم؟ وحید بھائی ہم نے وہ جیسے جب ریکارڈ چیک کیا, باتیں دیکھا, ہم دیکھے پورے آئی تھنک جتنے بھی لیگز ہوتے ہیں وہاں پہ سہیل کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ان کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ. بالکل. ہمارے پاس مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ڈیتھ بال اوور ہی کے جو ڈیتھ بالر جو اوور جو ہوتے ہیں اس میں, ہاں ڈیتھ اوور میں بالرز تھے نہیں ہمارے پاس, اور اینڈ میں جو کراتے ہیں. تو میں سمجھ رہا تھا سہیل سے اچھی کوئی چوائس ہے ہی نہیں. اور ادھر میں ایک ذرا سی بات کہنا بھی چاہوں گا کہ یہ نہیں کہ یہ شو میں بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ آئی تھنک پاکستان از میکنگ اے بگ لاس بائی ناٹ ہیونگ ہم ان دا ٹیم, اسپیشلی T20 اینڈ شارٹر فارمیٹ میں. آئی تھنک دیکھیں شین واٹسن نے ایک بڑی اچھی بات دی کہ پلیئرز ڈو ناٹ گرو آن ٹریز. آپ ایک اسکل کی وجہ سے آپ وہ والے فیکٹرز جیسے سہیل بالنگ کراتے ہیں یا وہ بیٹنگ کرتے ہیں, آپ صرف ان کی مطلب فزیکل فٹنس کی وجہ سے آپ ان کے وہ سارے اسپیکٹ بھول جاتے ہیں. تو آئی تھنک ان کو چانس ضرور ملنا چاہیے. آئی تھنک ہماری جیت کا بہت بڑا حصہ سہیل تنویر ہے, اور اگر یہ ادھر پرفارم کر رہے ہیں انڈر سو مچ اسٹریس, آپ دیکھیں یہ آئی تھنک ہی کین سرو پاکستان فار another good 3-4 years. So I will plead his case always, not that he is from our but I think he has proved himself all over. لیکن بھائی اب آپ پلیڈ تو کر رہے ہیں اس کا کیس, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ مطلب آپ نے ایک ینگ بچہ آپ نے پاکستان ٹیم کو پکڑا دیا, تو جب آپ خود ہی ینگ بچے بھی پکڑائیں گے پاکستان سلیکٹرز کو تو پھر سینئر پلیئرز کا کیا ہوگا؟ مجھے نہیں وحید بھائی دیکھیں بات یہ دیکھیں ہماری جو ہمارے کلب کا جو ایک سسٹم ہے, اب ہمارے 3 کلبز ہیں, وہ سب یعنی ایک بتدریج اوپر آتے ہیں, پھر پاکستان کرکٹ کلب سے کھیلتے ہیں, تو اس میں سینئرز بھی ہوتے ہیں اور جونیئرز بھی ہوتے ہیں. لیکن سہیل کے پاس جو تجربہ ہے نا, یہ پاس آن کرنا ہے انہوں نے اپنے ینگسٹرز کو. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ سینئر پلیئرز کو ڈسکارڈ نہ کیا کریں اتنی جلدی, آئی مین, اور جونیئرز کھلائے جاتے ہیں آپ. تو یہ جو پرفارمنس, ویسے ندیم بھائی, ڈو یو تھنک اٹ واز دی رائٹ ٹائم ٹو انڈکٹ حسن؟ دیکھیں میں پرسنلی آئی واز اے بٹ ریلکٹنٹ کہ دیکھیں ابھی اس بچے نے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ایک ٹور پہ لے جائیں, وہاں اس سے پرفارمنس نہیں ہو, اور پھر آپ ایک اچھا خاصا ٹیلنٹ, وہ 1 ٹیسٹ پلیئر جو ہمارے بہت سارے ہیں, بہت سارے, ایسا نہ ہو جائے تو ذرا سا اس کو آپ اور 1-2 سال کھلاتے. بٹ آئی تھنک گڈ لک ٹو ہم, اللہ کرے پرفارم کرے, بٹ ہم بہت جلدی کر دیتے ہیں, میرے حساب سے بہت جلدی کرتے ہیں. لیٹ دیم گو تھرو دا مل فرسٹ. لیکن سہیل جو مطلب ہمارے جو اوورسیز پلیئرز آئے تھے 3-4 نے یہ بات کی, بلکہ کافی ان میں سے انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل جو یہ ہوا ہے اس میں جس میں براوو بھی تھا, واٹسن بھی تھا, اور بھی جیسے جو فارن پلیئر آئے تھے وہ بھی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو پی ایس ایل ہوا ہے
बॉलिंग स्टैंडर्ड वाइज दे फाउंड इट टू बी द टफेस्ट टूर्नामेंट। उन्होंने कहा जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है पीएसएल की वो किसी लीग में हमने नहीं देखी। तो आप तो क्योंकि ईयर राउंड खेलते हो, मतलब सोहेल सारी लीग्स में, बांग्लादेश हो, इंग्लैंड हो, बिग बैश भी खेले हुए हैं आप, कैरेबियन भी खेले हुए हैं, तो आपको लगा कि वाकई मतलब इस पीएसएल में जो बॉलिंग क्वालिटी है वो बहुत बढ़ गई है? वही भाई बिल्कुल दैट्स ट्रू। दुनिया भर की जितनी भी लीग्स होती है मैं तकरीबन सारी ही खेला हुआ हूँ, और ये हकीकत है कि हमारे यहाँ जो नॉर्मली लीग क्रिकेट में ये होता है कि हर टीम के पास 2 से 3 बॉलर ऐसे होते हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे होते हैं, और 1-2 बॉलर आपको ऐसे मिलते हैं जिनको आप बोलेंगे कि वो एवरेज हैं। और हर प्लेयर जो होता है या हर टीम जो होती है जब वो अपनी मीटिंग करती है, एनालिसिस करती है, प्लान करती है, तो वो कहती है कि इन 2 बॉलर्स को हमने टारगेट करना है। बट अगर आप पीएसएल की तमाम टीम, मैं सिर्फ अपनी टीम से शुरू करूं तो आप देख लेंगे हमारे पास वो स्टार्ट मैं था, हसनैन था, डीजे ब्रावो था, एंड वी हैड नवाज एंड वी हैड फवाद। ये 5 बॉलर ऐसे, इनमें से किसी को भी वीक लिंक नहीं बोल सकते। इसी तरह अगर आप पेशावर की ज़ल्मी की बात करेंगे तो उनके बॉलर्स उठा के देख लें, उसमें भी आपको वीक लिंक कोई भी नहीं मिलेगा। ऑन गिवन डे मार किसी को भी पड़ सकती है। आई एम नॉट सेइंग ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी को मार नहीं पड़ती, बट आप वीक लिंक नहीं बोल सकते। तो आई एम टोटली एग्रीड विद शेन वॉटसन और डीजे ब्रावो, ये जिसने भी ये बात की है कि पाकिस्तान में सुपर लीग का जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है दैट इज़ वेरी हाई। बाकी जितनी भी लीग्स हैं दुनिया भर की, मैं खुद खेलता हूं, मुझे पता है कि हर जगह आपको, इसीलिए आप देखते हैं कि ओवरसीज वहां जाके रन्स बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह आके मतलब आपको सेंचुरियां बनती हुई नहीं मिलती या 15 बॉलों पे 50 बनती हुई नहीं मिलती। रन्स होते हैं बट मुश्किल से होते हैं। बिल्कुल। लेकिन सोहेल मुझे ये बताया, जैसा भी नदीम भाई जो बात कर रहे थे, इन्होंने मतलब कहा कि ही फील्स के यू कैन स्टिल प्ले फॉर पाकिस्तान, लेकिन जिस तरह आप लीग्स खेल रहे हैं ऐसी फीलिंग आती है कि आपने गिव अप कर दिया है पाकिस्तान से दोबारा खेलने का ख्वाब, और यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन T20 लीग्स नो एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। क्या ऐसा है कि मतलब यू हैव गिवन अप, आपको अब नहीं भाई आपने क्या ये वो बात आप बोल रहे हैं कि मैं आपने देखा होगा हो गया मुझे खेलते हुए, मैं ज्यादा शोर मचाने वाला प्लेयर नहीं हूं, बट दैट डजंट मीन मैं मीडिया पे आके नहीं बोलता कि ये हो गया वो हो गया, बट दैट डजंट मीन कि हैव गिवन अप। मैं गिव अप नहीं किया। मैंने अभी भी जहाँ जहाँ जो हो सकता था, मैंने सिलेक्टर से भी बात की, मैंने कोच से भी बात की, मैंने कैप्टन से भी बात की कि हम स्टिल, मेरे अंदर वो हंगर मौजूद है, क्योंकि आई फील कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट उतनी ज़्यादा नहीं खेली जितनी मैं खेल सकता था। तो वो हंगर अभी भी मेरे अंदर है, और मैंने हमेशा आपके सामने कई मिसालें हैं, मैंने पास्ट में लीग क्रिकेट पैसा छोड़ा पाकिस्तान के लिए, और आई एम स्टिल विलिंग टू डू दैट। लीग क्रिकेट तो वो इसलिए आपको नजर आती है क्योंकि मुझे डिस्कार्ड किया हुआ है, तो मैंने क्रिकेट तो खेलनी है। आई एम वेरी लकी, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई फील माई सेल्फ वेरी लकी कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि दुनिया भर की लीग में एक रेपुटेशन बनी हुई है, और मैं जाता हूँ और मैं खेलता हूँ। अगर लीग क्रिकेट भी ना खेल रहा होता तो मैं शायद घर बैठा होता। काफ़ी सारे प्लेयर हैं हमारे जो बड़े नाम, लेकिन टीम में नहीं खेल रहे, तो दे आर सिटिंग एट होम। तो आई फील माई सेल्फ लकी, बट गिव अप मैं कभी भी नहीं करूंगा। मैं आई एम स्टिल 34, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई 40 साल का हो गया हूं। एंड नेक्स्ट ईयर इज T20 वर्ल्ड कप, अभी वनडे वर्ल्ड कप है, नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप, सो आई एम टेकिंग माय चांसेस। नेक्स्ट अभी वनडे कप आ रहा है, सो अगर किसी को थोड़े बहुत को कंसर्न्स हैं कि शायद मैं जो मेरी बातें हुई इधर उधर से मतलब पता चला कि फिटनेस पे ज्यादा बातें होती हैं, मैं 10 ओवर करा सकूंगा कि नहीं, 10 ओवर करा सकूंगा कि नहीं, तो मेरा रिस्पॉन्स ये यार कि आप चीजें अज्यूम ना करें। जब अभी घोड़ा, वो कहता है ना, घोड़ा और मैदान अभी हाजिर होगा इंशाल्लाह, अगर वनडे हो गए। मैं इससे पहले लास्ट ईयर भी आपको याद होगा, सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ, मई जून में वनडे कप हुआ था फैसलाबाद में। हाँ। तो वहां पे भी मैं खेल रहा था और 10 ओवर वहां पे भी कर रहा था। अगर 45 टेम्परेचर में मैं कर सकता हूँ तो आई कैन बोल, बट अभी इंशाल्लाह वनडे कप होगा तो वो भी चीज में सामने आ ही जाएंगे। एग्जैक्टली। नदीम भाई ये ज़रा हमें बताएं कि जो आप लोग फाइनल जब खेलने जा रहे थे पेशावर से, तो लाइक बेसिकली पेशावर इज़ अ वेरी गुड साइड, डिफेंडिंग चैंपियंस, तो आप लोग के जहन में क्या था, मतलब आपके जो पूरा मोइन वगैरह सबके जहन में क्या था कि क्योंकि जो सरप्राइजिंग चीज़ थी इस पूरे सीज़न में पेशावर को ही आप लोग मारते आ रहे थे, 3 दफ़ा आप हरा चुके थे उनको, तो वो यू आर कॉन्फिडेंट कि मतलब हम फाइनल जीत सकते हैं आराम से पेशावर से? मैंने जो जाके मैं टीम में बात होती थी, जैसे सीनियर्स थे इनसे बात होती थी, तो ये लोग मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। अच्छा, वो फाइनल में ये सब लोग ये कहते थे हमने 3 दफ़ा हराया हुआ, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? देखें, पेशावर दलमी की एक जगह थोड़ी फॉल्ट कह लें आप, ये कि उनके बीच मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हमें पता था ऊपर से अगर कामरान इमाम चले गए तो इनको मुसीबत हो सकती है,
اور جو کہ ہوا بھی آپ نے دیکھا. تو ٹیم بہت کانفیڈنٹ تھی اور ایک تھاٹ یہ آ رہا تھا جو پورے اس میں یہ تھا کہ جی ٹاس جیت کے اور بیٹنگ کرو. میں سارے پنڈتس کو سن رہا تھا اچھا کہ جی یہ ہاں بالکل سیمی and but you all prefer to go for chases جی ہاں یہ تو میں نے کلب سے شروع کیا ہوا ہے انکلکیٹ کہ ٹارگیٹ تو سیٹنگ ٹارگیٹس از ڈیفیکلٹ وچ آئی بلیو آلویز کہ آپ ٹارگیٹ پتہ نہیں ہوتا آپ جاتے ہیں 200 کرنے کے لیے اور آپ 140 پہ ڈھیر یہ عموماً یہ ہو جاتا ہے کہ اب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اسٹرینتھ بیٹنگ ہے تو وہ جا رہے تھے کہ بھائی ذرا جلدی اسکور کر. حالانکہ اگر 160-70 ہوتا شاید وہ میچ بن جاتا. بٹ یہ جو ایک ہوتا ہے نا فیئر کہ جی ہم کم وہ کریں گے تو وی پلیڈ آن دیٹ اینڈ آئی آلویز بلیو کہ T20 میں اف اے ٹارگیٹ از دیر یو شوڈ چیز اٹ. سیمی نے اپنا ایک بیان دیا تھا کہ اف I win the toss we'll bat. تو میں نے کہا ڈزنٹ ریئلی میٹر. میں نے کہا یہ مائنڈ گیمز ہو رہے ہیں تو ڈونٹ گو فار دیٹ. انہوں نے کہا جی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی بیٹنگ کریں. میں نے کہا آپ دنیا کو چھوڑیں جو واٹ از آر اسٹرینتھ وی گو فار دیٹ. لیکن یہ میچ ہمیں ماشاء اللہ بولر نہیں جتا دیا, اتنے اس پہ پکڑ لیا ان لوگوں نے. اور آپ کے جو دو مطلب معین سے میں نے انٹرویو کیا تھا جانے سے پہلے the same night he was leaving for you all were leaving for UAE for the PSL. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ جو احمد شہزاد اور عمر اکمل کو آپ نے لے لیا تو یہ کیا اس کے پیچھے کیا تھا؟ پھر میں نے کہا کہ اعظم بھی ہے آپ کی ٹیم میں. تو اس نے بڑا اچھا کوٹ کیا تھا, بڑا چلا, وہ بڑا وائرل ہوا. اس نے کہا وید بھائی یہ تینوں میرے بچے ہیں, تینوں میرے بیٹے ہیں. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ مطلب دے ول کم تھرو. ان کو تھوڑا سا ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. بٹ آئی تھاٹ احمد شہزاد, عمر اکمل, اعظم تو بیچارہ ایک ہی میچ کھیلا, لیکن عمر اینڈ شہزاد کیم تھرو فار یو آل ان دس ٹورنامنٹ. بالکل وحید بھائی. اور دیکھیے جیسا بھی کہا سہیل نے بھی کہ دے ہیو سم تھنگ ٹو پروو. تو یہ اپنی پوری جان لگا رہے تھے کہ ہم اس طرح دکھائیں گے یار ہم واقعی. دیکھ کرکٹ وائز ان کے ٹیلنٹ پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ یہ اینڈ ہینڈلنگ دیم رائٹ. جیسے معین بھائی آپ کو پتا مین مینجمنٹ میں ان سے اچھا میں نے کوچ دیکھا ہی نہیں. تو وہ جس طرح بڑے آرام سے رکھتے ہیں, وہ زیادہ ہائپر بھی نہیں ہوتے. آپ جب میچ بھی دیکھیں تو ہی واز دا لاسٹ مین ٹو واک آؤٹ, ویری کول. تو ہی سین اٹ آل, ڈن اٹ آل, اینڈ وی آر ویری پراؤڈ کہ معین بھائی از آور کوچ. اینڈ انہوں نے کہا کہ آئی ول ہینڈل دیم, ڈونٹ وری. احمد پہ سب کو ہو رہا تھا پہلے, یہ بہت سی ایسی اسٹوریز تھی. بٹ آئی تھنک وہ اگر اب احمد کو چاہیے اور عمر کو بھی چاہیے کہ یہ ان کو پلیٹ فارم مل گیا ہے, انہوں نے دکھا دیا ہے کہ اب عمر تو آلریڈی پاکستان ٹیم میں ان کا کم بیک ہو گیا. بٹ دس واز, ہر آدمی کہہ رہا دس واز دیئر لاسٹ چانس. Exactly. And they proved themselves. اب I think احمد شہزاد کو بھی موقع ملے گا. جس طرح وہ ٹچ میں آیا واپس, was amazing. Last five matches he played, in 4 matches he got half centuries. بالکل بالکل. تو I think بہت اچھا, اور سہیل کو بھی پروف کرنا, انہوں نے بھی پروف کیا. So I think the selectors should have a re-look into what is going on. جی آپ دیکھیں نا, اگر عمر کو وہ واپس لے رہے ہیں تو مینلی بیکاز پی ایس ایل کی اس کی جو انیشیل پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے انہوں نے لی. لیکن ایک بات ہے سہیل کہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, اور اس پہ بڑا یہ بات ایک ڈبیٹ ہے کہ جب ایک فرنچائز ٹیم بناتی ہے مطلب پی ایس ایل میں, تو از اٹ بیٹر ٹو بینک آن ایسے پلیئرس پہ بینک کریں آپ کہ جن کا کہ کوئی کیریئر رہ گیا ہے آگے, جو کہ مطلب ہنگری ہو کھیلنے کے لیے, یا ایسے پلیئرس پہ بینک کریں جو جتنے بھی بڑے نام ہوں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ سے. دیکھیے ہنگر جو ہوتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر ہوتا ہے. جس طرح آپ نے احمد کی بات کی, آپ نے عمر کی بات کی, یا میری بات کی کہ میں لیگ کرکٹ تو کھیل رہا ہوں تو پاکستان کے لیے کھیلنا بھی مطلب میں ڈسکارڈڈ ہوں. تو وہ جو ہنگر ہوتا ہے دیٹ از کلیئر ایلیمنٹ. وہ اس نے آپ کو احمد کا بھی کو نظر آ گیا, عمر کا بھی نظر آ گیا کہ جو اسٹیبلش پلیئر ہوتے ہیں, جو سپوز اگر آپ میں پاکستان ٹیم کے پلیئر جو اسٹیبلشڈ ہیں وہاں پہ, شاداب کی آپ بات کر لیں, کافی سارے مشرف وغیرہ تو اسٹیبلشڈ ہیں, تو ان میں وہ ہنگر شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا جتنا ہم کو نظر آئے گا. میں سہیل I was referring to players like AB de Villiers in particular ہو چکے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ سے. اوکے well definitely میرے خیال میں having AB de Villiers is like ہے وہ پی ایس ایل کی ایک ایز اے برانڈ مطلب وہ افیکٹو تھا لاہور قلندر کے لیے, کیونکہ ایک جس بھائی ہیں شاہد بھائی himself is a brand. وہ مطلب وہ جس ٹیم میں بھی جاتے ہیں بہت زیادہ اسپانسرشپ اور وہ ساری چیزیں, فین اٹریکشن اور وہ ساری چیز بھی ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی. ندیم بھائی بھی ٹیم, تو ٹیم اونر اس پراسپیکٹ کو بھی یار کہ ایک بڑا پلیئر بڑا نام لے کے آئیں گے, فین فالوئنگ ہوگی, آپ کا نام بنے گا, آپ کو اسپانسرشپ ملے, وہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی دیکھنی ہوتی ہیں آپ کو. اور وہ جو دوسرا ایلیمنٹ میں کہہ رہا تھا کہ
ہنگر ہوتی ہے پلیئر میں وہ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جیتنا بھی ہوتا ہے, تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہی ٹیم بنائی جاتی ہے. بالکل بالکل, اور مطلب ساری ٹیموں میں ہنگر نظر آتا ہے جیتنے کا, سوائے لاہور کا نظر ملتان کے نو کامنٹس, بٹ آئی تھنک ان لکی رہتے ہیں وہ, ہر دفعہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. دیکھیں ان کے 2 پلیئرز انجرڈ ہوئے تو ایسے ٹیم پہ افیکٹ آیا, بہت فرق پڑتا. اور ہمارے جب 4 پلیئرز نہیں آتے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ٹیگز لگائے تھے ہمارے پر, مجھے معلوم چوکرز اور پتہ نہیں کیا. آئی مین یہ کہ یہ ہو یور مین پلیئرز آر انجرڈ دین اٹ از فار یو ٹو کم بیک. ندیم بھائی جی یہ بتائیں کہ آپ لوگ جب وین یو ان یو اے, یہ ایک دم سے یہ پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا اور ایک دم سے یہ پاکستان اینڈ انڈیا ڈیٹوریٹڈ اے لاٹ, اور پھر جو ان کے پروڈیوسر تھے کمپنی تھی دے پلڈ پروڈکشن, پھر وہ میچز دکھانا چھوڑ دیا, ویب سائٹس نے کہا ہم پر نہیں کریں گے, تو ایک بڑا ایک والا ماحول ہو گیا تھا. ابھی بھی آتی ہے کہ کل احسان مانی نے بھی کہا کہ وی آر پریپیئرڈ فار اینی تھنگ, دے ول ٹرائی ٹو ڈیمیج دا پی ایس. ایک جو چیز پہ وہ بڑا زور مار رہے ہیں کہ مطلب جو ابھی تو فی الحال ان دا ایئر بٹ دے ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کہ ایسا کچھ سلسلہ کیا جائے کہ فارن پلیئرز جو ایک بار لگا دیا جائے کہ جو آئی پی ایل میں صرف وہی کھیلے گا جو پی ایس ایل میں نہیں, یا جو پی ایس ایل میں کھیلتا ہے وہ آئی پی ایل میں ہم اس کو نہیں لیں گے. پھر تو ایک طرح سے وہ پلیئرس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فارن پلیئرس کو. ڈو یو تھنک کہ پی ایس ایل جتنا مطلب اسٹیبلش ہو گیا ہے یہ چیز کامیاب ہوگی اگر ایسی چیز اف دے ٹرائی ٹو ڈو سمتھنگ لائک دیٹ؟ آئی تھنک اس میں 2 باتیں آپ کو بتاؤں. ایک تو آئی تھنک دے شوڈ ناٹ اسٹوپ سو لو. یہ تو اسپورٹ ہے, وہ پتہ نہیں کہاں سوچ رہے ہیں. دیکھیے ہم نے یہاں, آپ نے صحیح کہا کہ یہاں دیکھیں کرو میں کچھ ایسے انڈینز بھی تھے ہمارے ساتھ جو لوگوں کو پتہ نہیں دیکھے, اور وہ اتنے خوش گئے ہیں واپس. وہ کہتے ہیں یار ہم نے ان کو بتایا میرا نام جو ہے وجے ہے, میرا نام یہ ہے, بٹ پاکستانی, آپ یقین کریں ادھر اگر کوئی انڈین پلیئر بھی آتا تو اس کی ویسی پذیرائی ہوتی. تو یہ سپورٹس, اور اس کو اف دے اسٹوپ سو لو تو اس کا بھی حل ہے, کیونکہ یہ اب پی ایس ایل ایک برانڈ بن گیا ہے. آئی تھنک اگر ہماری لوکل پلیئرز بھی کھیلیں گے تو یہ برانڈ ویسے ہی اٹھ جائے گا. تو بیکاز وہ رائیولریز بن رہی ہیں, بن چکی ہیں آلریڈی. ایک میں آپ کو انسٹنس بتاؤں, آج سے 2 سال پہلے ہم اور اسلام آباد پنڈی میں ایک میچ کھیل رہے تھے جس میں میں بھی کھیل رہا تھا, میرا بیٹا بھی کھیل رہا تھا, اور ہاؤس فل تھا وہ بھی, کیونکہ 2 نام اسلام آباد یونائیٹڈ, کوئٹہ گلیڈیٹر. تو آئی تھنک یہ برانڈز اسٹیبلش ہو گئے ہیں, اور انڈیا اگر اتنا نیچے جا کے سوچ رہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ورک, بیکاز لوگ ان کا بائیک آؤٹ کر دیں گے. ابھی بھی دے آر ہیونگ پرابلمس. تو یہ اگر ان کی وہ ہے, ابھی میری شین واٹسن پہ بات ہوئی, کہہ رہے ہیں وہاں ایسا کوئی چیز نہیں ہے, دے ڈونٹ مائنڈ, آئی ہیو کم فرام پی ایس ایل, اٹس آل اوکے. تو میں ہمیں بھی اٹس جسٹ ان دا میڈیا. ہاں جی وہ تو بالکل, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے ول گو ٹو دیٹ. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ندیم بھائی کہ شاید اگر کوئی انڈین پلیئر بھی آگے کھیلتا ہے پی ایس ایل میں تو اس کو بھی ڈسپائٹ واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ اس کو بھی شاید اتنا ہی مطلب ہوتا ہے. اور یو آر رائٹ کہ لاٹ آف انڈینس کیم ان دا پروڈکشن ٹیم, اور کچھ ان کے اور بھی لوگ تھے پروڈکشن میں. اور ویسے وحید بھائی اس میں پی سی بی کو ایک کریڈٹ بہت ہے, شعیب نوید صاحب ہیں, عثمان والا, عمران خان. جب یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا تو دے ور فلی بیکنگ, یعنی واٹ ایور یو نو آپشنز دے ہیڈ, انہوں نے سارے ود ان 24 آورز ایکسپلور کر لیے, اور ان کی پوری پی سی بی کی ٹیم نے یعنی اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا تھا. تو آئی تھنک وہ جو میں نے دیکھا ان کا پی سی بی کا جو نیٹ ورکنگ ہو رہی تھی واز امیزنگ. اوکے نہیں, آئی تھنک پی سی بی ڈیزرو لاٹ آف کریڈٹ ندیم بھائی, جس طرح سے 8 میچز کراچی میں کرانا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلکہ میرا آپ سے اگلا سوال یہی ہے کہ یہ جو 8 میچز کا ٹرن آؤٹ ہوا ہے کراچی میں, ایز اے فرینچائز اونر اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ مطلب حالات بہتر ہوں گے آپ لوگ کے آگے چل کے؟ یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی, کیونکہ وحید بھائی پچھلی بار جو ہمیں پتہ لگا تھا کہ جو ویلیو کراچی کے فائنل میں جو ملی تھی وہ تقریباً 16-17 کروڑ روپے کے ٹکٹ سیل ہوئی تھی. تو وہ والی تو نہیں ہوگی ہر گیم میں, کیونکہ کچھ ہمارے جو پہلے میچز تھے ان کی اتنی وہ نہیں تھی ویلیو جیسے باکسز کی. بٹ ابھی تو ہم نے صرف ایک سینٹر پہ کھیلا ہے. جی بالکل, 8 میچز وین وی اسپریڈ اٹ آؤٹ تو پھر بہت پڑے گا. اسی سے تو فرینچائزز پیسہ ان کو ملتا ہے, گیٹ منی از اے بگ تھنگ. آئی پی ایل میں کیا ہوتا ہے, گیٹ منی اسی فرینچائز کی ہو جاتی ہے جہاں یہ ہوم گیم ہو رہا ہوتا ہے. تو فرینچائز بھی کوشش کرتی ہے کہ وہ اٹریکٹ کرے, جتنے لوگ آئیں وہ کھیلیں اس میں. بٹ آئی پی ایل ہیز گرون ویری بگ, اور انشاءاللہ پی ایس ایل بھی اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے.
مطلب نقصانات کچھ کم ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ. ہاں. آپ نے تنگ بہت کیا پی سی بی کو. وہ مجھے کہہ رہے ہیں نا وہ سب 3 سال تو خاموش رہا. جب وہ گلٹس اینڈ گلیمر تھوڑا اترا تو کچھ ہوش آیا کہ بھائی کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ. بہت ہو گیا تھوڑا. جی ذرا لیٹس ٹاک بزنس. سہیل مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ بینگ اے سینئر پلیئر یو آر ٹیکنگ دا نیو بال, اور آپ کا جو اسپیل ہوتا تھا وہ بڑا کروشل ہوتا تھا, بڑا کریٹیکل ہوتا تھا, کیونکہ آپ کا جتنا تجربہ ہے. سرفراز واز کیپٹننگ کوئٹہ. ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ ہم ایز یور کیپٹن؟ مطلب کیسا رہا مطلب ایکسپیرینس سرفراز کے انڈر کھیلنے کا؟ ڈیفینیٹلی بہت اچھا رہا. میں پاکستان ٹیم کے لیے بھی سرفراز کے انڈر کھیلا ہوں لاسٹ سیریز, بلکہ سرفراز کے انڈر ہی میں کھیلا تھا. سرفراز کا جو ڈفرنس ہے بٹوین ادرز اینڈ ہم, آئی تھنک ہی از ویری پیشنیٹ. بہت زیادہ پیشنیٹ ہے سب چیزوں کو لے کے, وہ چاہے فیلڈنگ ہے چاہے بولنگ ہے. کبھی کبھار تو ہمیں بھی لگتا ہے یار کہ اس کو بولیں کہ کوئی بات نہیں یار, ہم بھی بالرز ہیں, سامنے والے کھیلنے ہیں, کبھی کبھار غلط بال یا اچھا شاٹ پڑ جاتا ہے, کوئی بات نہیں. تو بٹ وہ گراؤنڈ کے اندر از سو پیشنیٹ اینڈ اٹ شوز ہز پیشن کہ یار کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو. مطلب آئی ڈونٹ ٹیک اٹ رانگ, مطلب وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو. اور میرے خیال میں ریزن یہی ہے کہ وہ ہر جگہ اس کو سکسیس ملتی ہے. وہ چاہے پاکستان ٹیم ہو چاہے کوئٹہ کا آپ دیکھ لیں, اوور آل دیکھ لیں, کوئٹہ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو سکسیس ریٹ بڑا ہائی ہے اوور آل ان پی ایس ایل. تو ریزن ہے ڈیفینیٹلی کریڈٹ گوز ٹو سرفراز کے, جس طریقے سے وہ ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. جو سب سے چیز مجھے اچھی اس کی لگتی ہے کہ وہ سیکریفائس کرتا ہے. وہ سیلفش نہیں ہے, وہ سیلف لیس ہے. وہ کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سرفراز کے بارے میں بات ہوتی ہے, اس نے رنز نہیں کیے, وہ چاہے تو اوپر آگے بیٹنگ کر سکتا ہے, بٹ ہی آلویز تھنک اباؤٹ دا ٹیم. اور یہ چیز مجھے اس کے بارے میں پسند ہے کہ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا, ہی آلویز تھنک اباؤٹ دا ٹیم. رائٹ. ندیم بھائی, یہ جو آپ کا ابھی پی ایس ایل ختم ہوا تو کوئی ابھی تک پرائم منسٹر وغیرہ سے کوئی ملاقات آپ لوگوں کا پروگرام ہے؟ پرائم منسٹر کے کوئی؟ جی انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب نے بلایا, ہم 23 تاریخ کو جائیں گے. اوکے. بلوچستان اچھا, ٹرافی لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور آئی تھنک جنرلی پبلک نے بڑا اچھا ہمیں یعنی رسپانس دیا پورے بلوچستان سے. بہت اچھا, مطلب یو آر ویری پاپولر ٹیم. بہت بہت اچھا. وہ شکایت اپنی جگہ, لیکن نہیں وہ تھوڑا سا دل وہ ہوتا ہے کہ لیکن جب آ جاتا ہے یہ تو ندیم بھائی ایڈمنسٹریٹر ہاں نہیں وہ نہیں, you feel that you know that you have worked so hard in trying to make this all happen, and then all of a sudden somebody says it has happened yesterday and today, لیکن تو وہ you feel a little bad, but nonetheless you shouldn't feel bad. I think نہیں آئی ایم ناٹ فیلنگ بیڈ, کیونکہ یہ پچھلے 3-4 سال سے یہ باتیں چل رہی ہیں اور میں سمجھائے جا رہا ہوں, وہ نہیں سمجھ رہے. تو بٹ اینڈ آف دا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کوئی 2 لڑکے جا کے کوئٹہ سے اسپاٹ کر کے نا, جیسا آپ نے کہا آپ لوگوں نے کیے ہوئے نا, ان میں سے 1-2 لڑکوں کو تیار کر کے دکھا دو کہ بھائی یہ ہم نے لڑکے تیار نہیں, ہم نے گروم کیے ہوئے. آپ دیکھیں ہمارے انٹر اسکول والے بچے ہیں, بہت اچھے آ رہے ہیں, ان کو ہم اس میں پی ایس ایل میں بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. بٹ ٹائم لگے گا وحید بھائی, ایک دم اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں آپ جہاں پہ اتنے بڑے بڑے پلیئرز کھیل رہے ہیں, ہاؤ کین یو ٹیک اٹ چانس؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس آل اباؤٹ وننگ. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جیت ہی تو ہر چیز ہے. رانا فواد صاحب شروع میں کہتے تھے کہ بھائی ہم ٹھیک ہے ہار گئے, کیا ہو گیا, پاکستان جیت گیا اور پی ایس ایل جیت گیا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر آپ کو چپتی ہے. اف یور ٹیم کانٹ ون تو پھر فائدہ کیا آپ کا پہلے لیگ میں کھیلنے کا. ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ندیم بھائی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور سہیل تھینک یو ویری مچ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑا مزہ آیا آپ لوگ سے بات کرنے کا. اور انشاءاللہ آپ لوگوں آگے بھی ہوپ فلی یو ول ٹیسٹ اے لاٹ آف سکسیس. اور جیسے ندیم بھائی نے کہا کہ ہوپ فلی سہیل تنویر کو بھی شاید آگے پاکستانی جو سلیکٹرز ہیں ان کو یاد آ جائے کہ سہیل تنویر بھی کھیل سکتے ہیں ابھی پاکستان کے لیے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اینڈ کل پھر آپ سے رات کو ملاقات کریں گے 11 بجے جی اسپورٹس میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.